آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 27ویں قسط۔ تھینکس فار کمنگ حنین، میں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں اپنی برتھ ڈے پارٹی میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ حنین سے والہانہ انداز میں ملی تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے اور انداز سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ میں صرف زرمین آپی کے مجبور کرنے پر آئی ہوں کہ میں ان کی کسی بات سے چاہوں بھی تو انکار نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی، ایک عجیب سا ہی تاثر تھا جبکہ وہ مسکرا دی تھی۔ میرے لیے تمہارا آ جانا ہی کافی ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ زرمین بھابھی سے جب ملوں گی تب ان کا دل سے شکریہ ادا کروں گی۔ وہ اس کا مومی ہاتھ اپنے خوبصورت ہاتھ میں تھامے گرم جوشی سے بولی تھی۔ زرمین آپی کو فضیل بھیا کے ساتھ ان کے دوست کی ویڈنگ اینیورسری میں جانا تھا، ورنہ وہ بھی آتی۔ وہ اس کی محبت کے جواب میں دھیمے سے بولی تھی۔ بھابھی نے صبح ہی مجھے فون کر کے وش کیا تھا اور آنے سے معذرت کر لی تھی۔ آؤ میں تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملواتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے اپنے پیرنٹس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے ماہلکہ سے مل کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے بلیک نیٹ کی ساڑی پر گہرے گلے کا سلیو لیس بلاؤز پہنا ہوا تھا اور نیٹ کی سیاہ ساڑی سے ان کا جھلکتا سفید دودھیا جسم دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ اکثر خواتین نے اسی قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ میکس گیدرنگ تھی، ہنستے مسکراتے کپلز۔ اس کو یکدم ہی بے چینی ہونے لگی تھی اور وہ جانے کا سوچنے لگی تھی کہ سمیرہ اور سہرش آ گئی تھی اور اتنے اجنبی لوگوں میں ان دونوں کو دیکھ کر اسے گو نہ گو سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حنین نے سمیرہ کی دل سے تعریف کی تھی۔ وہ میرون رنگ کی اسٹائلش ساڑی میں لائٹ سے میک اپ اور ڈائمنڈ جیولری میں لگ ہی بہت اچھی رہی تھی، اور وہ لاشعوری طور پر اس کا موازنہ وہاں ہنستی مسکراتی عورتوں سے کرنے لگی تھی کہ اس نے ان سب کے برعکس ساڑی کو بہت سلیقے سے پہنا ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں جو کھچڑی پک رہی تھی اس نے سمیرہ کے استفسار پر کہہ ڈالی تھی۔ ہر انسان کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، سمیرہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ بولی تھی، اور وہ تینوں ہی مہلاج کے ساتھ آتے عین العارفین کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اور مہلاج نے اس کا یہ کہہ کر تعارف کروایا تھا کہ وہ اس کے اکلوتے ماموں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ تمہاری کزن ہے؟ یہ تم نے اس دن کیوں نہیں بتایا تھا؟ سہرش نے سوال کیا تھا۔ اس دن موقع نہیں ملا تھا، اور بعد میں عارفین بھائی یونی بھی نہیں آئے کہ مجھے بتانے یا تعارف کروانے کا خیال آتا۔ عین العارفین کے فادر ہارٹ سرجری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس کی واپسی 2 دن قبل ہی ہوئی تھی۔ اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں صرف آپ نے ہی کیسے جج کر لیا تھا کہ میں پھول بنا رہا ہوں؟ اس کی نگاہ حنین کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ جب آپ پلاننگ کر رہے تھے تو میں نے آپ کی باتیں سن لی تھیں۔ اس نے دھیمے سے کہا تھا کہ ماہ کنان کی وجہ سے وہ سب سے الگ کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے ان کی باتیں سن لینے کے سبب ان کی پلاننگ سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اس کو سچائی سے بتانے پر وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لاج کی کسی بات پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی اس کو گو نہ گو سکون کا احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کر کے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ مہلاج کو سب کو ہی کمپنی دینی تھی، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً ان کو جوائن کر رہی تھی جو ساتھ کھڑی دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی۔ مردانہ کہکہے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور اتفاق سے اسی پر سہرینہ کی بات پر کہا لگاتے ماہ کنان کی نگاہ بھی اٹھی تھی، اور جہاں اس کی اٹھی نگاہ میں ناگواری اور ڈر آنچ سمائے تھے، اس کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیلتی شوق کا ایک جہان آباد کر بیٹھی تھی، اور وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے 20-25 قدموں کے فاصلے پر موجود حنین عالم کا جائزہ لینے لگا تھا۔ فیروزی اے لائن فراک، چوڑی دار پاجامے پر ہائی ہیل،
بالوں کی پونی ٹیل بنائے، ایک ہاتھ میں فیروزی چوڑیاں، دوسرے میں گھڑی باندھے، کانوں میں ننھے ننھے سوٹ کے ہم رنگ آویزے اور گلے میں لاکٹ پہنے، میک اپ کے نام پر کاجل اور لپ گلوس لگائے، تمام تر سادگیوں، چہرے پر نوعمری کا بانک پن لیے وہ اسے مبہوت کر گئی تھی۔ ہے کنان، کہاں کھو گئے بھائی؟ سہرینا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا اور بے تکلفی سے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی پلٹتی نگاہ یکدم رکی رہ گئی تھی اور ناگواری پہلے سے کہیں گنا بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ بڑی عجلت میں اپنے ڈیڈ سے باتیں کرتے فیصل کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ اس شخص کی ساری بے اتنائی ایک دن نکال نہ دی تو میرا نام بھی سہرینا فاروق نہیں۔ اس کی پشت پر نگاہ جمائے کلس کر سوچا تھا۔ تو نے بتایا کیوں نہیں کہ حنین بھی آئی ہے؟ وہ دوست خفگی سے بولا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اسے گھورا اور کچھ فاصلے پر سمیرا کے ساتھ کھڑی حنین کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھ وہ بھی حیران ہوا تھا۔ حنین میرے ساتھ نہیں آئی؟ مجھے تو اس کی موجودگی ہی اچنبھے کا باعث لگ رہی ہے، وہ الجھا سا بولا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر خوشی بہت ہو رہی ہے، اور آج میں اس سے اپنے سابقہ تمام رویوں اور حرکات کی معافی طلب کر لوں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ہرگز نہیں، تو اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ یہاں یقیناً کسی کے فورس کرنے پر آئی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تو اس سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ کچھ کہتا کہ محلات چلی آئی تھی۔ السلام علیکم فیصل لالا، کیسے ہیں آپ؟ وہ صرف اس کو دیکھ کر سلام دعا کے لیے ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر کہا تھا اور اسے برتھ ڈے وش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پریزنٹ بھی دے دیا تھا، جسے وہ تھینکس کہہ کر تھام گئی تھی۔ کیا حنین اکیلی آئی ہے؟ دوست کی بے چینی محسوس کر رہا تھا، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ جی، حنین کے بھائی اسد اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سچ کہوں، مجھے تو ابھی تک اس کے آنے کا یقین نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہی اس کی آخری بات پر چونک اٹھے تھے۔ ارے وہ کیوں بھائی؟ خوش دلی سے استفسار کیا تھا۔ اس کی مالات سے کافی حد تک بے تکلفی تھی کہ وہ ماہ کنان کی طرح ہی اس کی عزت کرتی تھی، اور وہ اسے سیرش کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، اور اس نے بھی مختصراً ساری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ اس کا مقصد ماہ کنان کو بتانا تھا۔ وہ لب کھینچے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اشتعال کا رنگ آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ سنا تو نے؟ وہ یوں ہی مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ اس دن کتنی شدت سے اس نے لفٹ لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے دیکھ کر چہرے کا رنگ یوں اڑتا ہے جیسے میں اسے کھا جاؤں گا۔ ماہ کنان دبے دبے انداز میں غرا رہا تھا۔ فیصل اسے غصے سے ٹہلتے دیکھ رہا تھا کہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ناچار اسے بھی آنا پڑا تھا۔ غصہ نہ کر کہ بہرحال جو تو کر چکا ہے اس کے بعد اس کا ڈرنا یا ناپسندیدگی کچھ ایسی غلط بھی نہیں ہے۔ وہ سچائی اور سنجیدگی سے بولا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، جبکہ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، معافی بھی مانگنے کی کوشش کر چکا اور اب بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ کیا کروں؟ فیصل اپنے کیے پر شرمندگی ہے، مگر اپنی تذلیل بہرحال برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بے اعتباری دکھا کر مجھے ذلیل کر رہی ہے، اور یہ تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ بات لاج کے علم میں آئے کہ جو کر چکا ہوں وہ کیوں کر گیا۔ اس کے لیے میں خود سے ہی روز سوال کرتا لڑ رہا ہوں، مگر بہرحال مجھے اپنی نیک نامی بہت عزیز ہے۔
اور جس طرح اس کا بیہیویئر ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے میں کچھ کر بیٹھا تو مجھے کوئی الزام نہ دینا کہ تیری بھی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں۔ وہ معصوم بے قصور لگتی ہے اور میں جلاد قصوروار۔ اس کی خوبصورت آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں، ماتھے پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ اسے گھورتا خوخار لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مسکین سی شکل بنا لی تھی۔ تو سارا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اب میں تجھے تیری غلطیاں بھی نہ بتاؤں؟ وہ اسے جانتا تھا کہ اشتعال نکال دینے کے بعد وہ پرسکون ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے غصہ دکھانے سے ہرگز بھی متاثر نہ ہوا اور اسے گھور کر ٹی وی آن کر لیا۔ قصور کے بچے، تو جیسے اس کی سائیڈ لیتا مجھے بہت غلط ثابت کرنے پر تل جاتا ہے نا، کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اسے مارا تھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا لیے تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 27ویں قسط۔